Bibel zu beliefern. Jetzt gehen wir weiter. Was bedeutet Muslim? A. Der verheißene Reformer, B. Der verheißene Kalif, C. Mann Gottes oder D. König des Islam. Hat man noch nicht da, bitte? Ja? B. Was? B. Leider falsch. Das wäre A, wäre richtig gewesen, der verheißene Reformer bedeutet Muslim. Okay, jetzt gehen wir zum Expertenlevel, das ist auch das letzte Level und dann fangen wir mit der Antwort. Jetzt schauen wir mal, wer das weiß. Okay. Welches dieser Bücher wurde nicht von Hazrat Muslim verfasst? Tafsir Saghir, Tafsir Kabir, C. Hasti Bari Ta'ala oder D. Haqiqat al-Furqan? Okay. Weiß es jemand oder ratet ihr? Ja. C. Hasti Bari Ta'ala. Leider falsch. Die Antwort wäre Haqiqat al-Furqan. Okay, die nächste Frage ist, von welcher Sura lehrte ihn Ritter Ambo ein Engel die Tafsir? A. Surah حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے روحانہ کمالات اسلام میں یہ فرمائے ہیں پیش خدمت ہے حضور فرماتے ہیں پیشگوئی جو خود اس اختر سے متعلق آج 20 فروری 1886 میں جو مطابق 15 جمادی الاول ہے برایت اعجاز و اختصار کلمات الہامیہ نمونہ کے طور پر لکھی جاتی ہے اور مفصل رسالے میں درج ہوگی انشاءاللہ. فرمایا پہلی پیشگوئی کا انعام اللہ تعالیٰ و کتابہ عز و جل خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے جل شانہ و عز اسمہ مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بقائے قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا. سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے, فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح و مظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. اے مظفر تجھ پر سلام. خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پائیں اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں کا ظاہر اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تا لوگ سمجھے کہ میں قادر ہوں, جو چاہتا ہوں کرتا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے, اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں, اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی میں اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا, ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا. وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل سے ہوگا. یعنی حضور یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں, یعنی آپ کی جسمانی اولاد ہوگی حضور کی, اور آپ کی نہ صرف جسمانی اولاد ہوگی بلکہ آپ کی ہی اولاد ہوگی. پھر آگے فرمایا خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے, اس کا نام اموائل اور رشید بھی ہے, اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رچ سے پاک ہے, وہ نور اللہ ہے, مبارک ہو جو آسمان سے آتا ہے, اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا, وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے.
وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ وہ دین کو جار کرنے والا ہوگا۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند، برام ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کا ظہور موجب اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے منسوب کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رسوگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نطفہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ جزاک اللہ واقعات اور بیان کرے گا خصوصی طور پر حضرت اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھے تھا بھگوان پہ اور میرا علم بھی نہیں تھا، مطالعہ بھی نہیں تھا۔ میں ڈلہوزی گیا، وہاں رسید کا مقام ہے، وہاں ایک بہت بڑا ناب پادری تھا، بڑا ان کا بہت بڑا پادری تھا اور اس کا سارے علاقے میں عیسائی کی تبلیغ کر رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا تو میں نے اس کی ٹیبل کے اوپر جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا 3 پینسلیں پڑی ہوئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا پادری سے کہ میں پوچھتا ہوں کہ جب تم نے یہ 3 پینسلیں اٹھانی ہوں تو تم اپنے نوکروں کو آواز دو گے؟ تدبیر ہرگز نہیں ہے، تو 3 پینسلیں میں 1 منٹ میں اٹھا کے جیب میں ڈال سکتا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک خدا کو جو وحدہ لا شریک ہے اس کو 2 اور خداؤں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ حضور نے اس طور پر اس کو ملزم کیا کہ تم 3 خداؤں کو مانتے ہو اور 3 خدا تو ایک خدا اگر ایک وہ کہتے ہیں کہ بہت بھاری چیز ہو، کہ بہت بوجھ چیز ہو، اس کو اٹھانے کے لیے جب میں اکیلا نہ اٹھا سکوں تو پھر تو بات بنتی ہے کہ میں 2 راتوں کو آواز دوں تو بھائی اور میری مدد کروں۔ ایک پینسل 3 پینسلیں ہیں، اس کو اٹھانے کے لیے تم نوکروں کو آواز دو گے؟ پھر حضور نے فرمایا، میں نے اس کو یہ کہا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کائنات کو پیدا کرنا، اس کو فنا کرنا اور اس طرح سے ہزاروں کائنات پیدا کر کے اس کو فنا کر دینا اور ساری کائنات کا نظام چلانا، اس سے میرا آسان ہے۔ بنا تو آگے یہ 3 فیصلے اٹھا کر جیب میں رکھنا آسان ہے۔ تو میرا ماضی مکہ پکا رہ گیا، کوئی جواب اس کے پاس نہیں۔ تو ایک خدا کے ہوتے ہوئے 2 اور خداؤں کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات جو ہے وہ صاحب اس کی بڑی تاریخی تبدیلیں ہیں یو این میں، اور جب انہوں نے فلسطین کے معاملے پر تقریر کی تو تمام عرب ملکوں کے لوگ موجود تھے جو وہاں پر یو این کے ممبر تھے، انہوں نے یا سید کہہ کر جو سب کے ہاتھوں میں تھے کہ کتنی زبردست انہوں نے دیکھی کی ہے فلسطین کے معاملے میں، کتنی زبردست روایت کی ہے۔ تو جو صاحب فرماتے ہیں، میں تو رات کی بات بتاؤں، یہ سب حضرت مسلم موت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گائیڈنس تھی۔ میں جب بھی جاتا حضور کو دعا کے لیے کہتا، حضور مجھے گائیڈ کرتے تھے کہ ان لائنوں کے اوپر جو ہے وہ بات کرو۔ حضرت مسلموں کی اتنی گہری نظر تھی عالمی سیاست کے اوپر کہ کمال، یعنی ہم دعویٰ کر سکتے ہیں ایم پی کہ جتنی حضرت مسلم موت رضی اللہ عنہ کی گہری نظر تھی عالمی سیاست کے اوپر، اس وقت کے بڑا سا بڑا جو سیاست دان ہے، اب وہ امریکہ کا ہے، بڑی طاقت کا ہے، یہ یورپ کا سیاست دان ہے، ہر بھی اس کو وہ بصیرت اور وہ روشنی حاصل نہیں تھی کہ انہوں نے مسلم ہوتی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ چودھری صاحب جب وزیر خارجہ سے پاکستان، کہ کاش حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر اگر پاکستان کی حکومت عمل کرتی تو آج پاکستان کی وہ حالت ہوتی۔ اگر مسلم موعود نے شروع میں بتایا تھا کہ دیکھو امریکہ سے کمی کر دو، شروع میں بتایا، اور آج
ہمیں پتہ ہے کہ آج ہم ایک غلام ہماری حیثیت کے غلام اور ایک ذریعہ نوکر سے بن کے نہیں ہے. مطلب مسلمانوں نے بڑی بہترین گائیڈنس کی تھی شروع میں پاکستان کے قیادت کے دوران. صدر ایوب خان وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت مسلم کا لیکچر ہوا افغان اکیڈمی کوئٹہ میں تو اس وقت مجھے بھی کہا کہ بزرگ آدمی ہے, نیک آدمی ہے, مذہبی آدمی ہے, اندر کوئی باتیں کریں گے. لیکن کہتے ہیں اس کو جب میں گیا لیکن میں ایک اہم بھی دوست سے اصرار کیا کہ تم نے ضرور آنا ہے. صدر ایوب خان جو 10 سال فیلڈ مارشل اور وہاں صدر پاکستان رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور کا لیکچر سنا میں حیران ہو گیا کہ حضور نے پاکستان کی دفاع کے بارے میں ایسی زبردست باتیں بتائی کہ وہ میری بالکل نہیں تھی. حالانکہ میرا سبجیکٹ ہی یہی تھا. حضور نے بتایا کہ پاکستان کا یہ سمندر ہے, یہاں سے کیا خطرات ہیں, نیوی کو کیا خطرات ہیں, بحری فوج کو کیا خطرات ہیں, ہوائی فوج جو ہے ہوائی حملہ کہاں سے ہو سکتا ہے, ایئر فورس, نیوی اور بحری فوج کے بارے میں مطلب دوسرا ہوتا ہے اتنا بہترین لیکچر دیا کہ وہ بڑے بڑے فوجی جو تھے کوشش کر رہے. یہ ہے وہ حضور مسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں دودھ پی کر بتا دیتا ہوں کہ اس بھینس نے یا گائے نے کیا کھایا ہے. اس بارے میں ایک لطیفہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ رفیق صاحب جو امام حسن لندن کے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں شروع میں جب میں جامعہ میں داخل ہوا لاہور میں تو مجھے سگریٹ پینی کی عادت پڑ گئی. میں ایک دن میں 50 سے 60 سگریٹ پیتا تھا. ایک دن ہم جامعہ باری ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی. کہتے ہیں جب میری باری آئی حضور مسلم سے ملاقات کی میں بڑا ڈر گیا کیونکہ میں تو بہت سگریٹ پیتا ہوں اور میری انگلیاں بھی پیلی ہیں. کہتے ہیں جس دن مسلم سے میری ملاقات کی میں نے صابن سے رگڑ کے انگلی صاف اچھی طرح سے تاکہ پتہ نہ لگے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں. کہتے اس کے بعد میں نے منہ صاف کیا اچھی طرح سے اور منہ میں الائچی رکھی. حضور سے ملاقات ہوئی, حضور سے باتیں ہوئی, کیا پڑھ رہے ہو, کیا کر رہے ہو. تو کہتے ہیں شکر ہے میں ملاقات ختم ہو گئی, میں نے تم کو السلام علیکم کیا اور میں چلا گیا. میں نے کہا خدا کا شکر ہے حضور مطلب مجھ سے بہت کو پتہ نہیں لگا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں دروازے کے پاس پہنچا تو پیچھے سے مجھ سے بہت کی آواز آئی رفیق. کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا حضور مسکرا رہے تھے. کہتے رفیق بتاؤ کتنے سگریٹ پیتے ہو دن. تو کہتے میں نے بتایا تو کہتے حضور میں 50 سے 60 سگریٹ پیتا ہوں. وہ حضور سے نے کہا کہاں سے لیتے ہو سگریٹ. انہوں نے کہا ربوا کا جو اسٹیشن ہے اس میں کھوکا ہے, ایک ہی کھوکا ہے, ایک ہی دکان ہے جہاں سے سگریٹ لیتے ہیں سارے ربوا میں. تو حضور نے کہا تم آج مجھ سے وعدہ کرو کہ تم آئندہ کبھی اس اسٹیشن کی طرف نہیں جاؤ. تم اسٹیشن کی طرف جاؤ گے نہیں اور جب تمہیں سگریٹ کی طلب ہو تو تم منہ میں لاچی رکھ لو. وہ کہتے ہیں میں نے حضرت مسلم موت کی اس نصیب میں عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری سگریٹ نوشی کی بالکل نجات پا گئی. عجیب شخصیت ہے وہ. ایسی شخصیت جو ہے نا وہ نہیں روز ہوتا. اس وقت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں ہمارے مرکزی مربیان ہیں مسجور میں جہاں جہاں نماز سینٹر ہے وہاں ہمارے مربیان اس کا قرآن کریم کا درس دے رہے ہیں اصل کے بعد. لیکن حاضری افسوس تھا کرتا ہے یہ مربیان کہاں سے درس دیتے ہیں. یہ حضرت مسلم موعود کی تفسیر کبیر سے وہاں سے خلاصہ کرتے ہیں, حضرت مسلم اسلام سے اندازہ کرتے ہیں. یہ بہترین موقع ہے رمضان کا, بہت ہی بابرکت موقع ہے رمضان کا کہ مربیان کے درس میں آپ شامل ہوں, وقت نکال کر بھی شامل ہوں, غلام بھی شامل ہوں, انصار اللہ بھی شامل ہوں, لڑنات بھی شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہم توفیق عطا کرے کہ ہم حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ کے علم قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ بھی جانتا ہے کتنے گھروں میں تفسیر کبیر ہے یہ نہیں ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں جن نے حضرت مسلم اور کی تفسیر کبیر اور مطالعہ کیا ہے یا کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب اس ساری تفسیر کبیر کی تمام چیزوں کا وہ وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ, اور وہ دور نہیں ہے وقت. لیکن میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ تمام دوست جو ہے کوشش کریں کہ یہ جو درس حضرت اور یہ خلیفۃ المسیح خامس کی اسپیشل ہدایت ہے کہ مرکزی مربیان جہاں جہاں ان کا اسٹیشن ہے وہ اصل کی نماز کے بعد درس دیں.
تو اس میں جو حاضری ہے اس کے بارے میں کوئی درخواست ہے کہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسلم اور علم قرآن سے فائدہ اٹھانے کو ملے. جزاک اللہ خیر. تمام دوست انہوں نے اس جلسہ کو میں حاضر ہو کر اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو آسان میں جزا عطا کرے. اور دعا کر لیں. دعا